بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، آج سیکنڈ ایئر اردو کا لیکچر لینے کے لیے نصر اللہ پتافی آپ کے درمیان حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پچھلے لیکچر سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو نظم اسلامی مساوات پڑھائی تھی، جس کے ہم نے 2 بند کیے تھے۔ تو آج ہم گزشتہ سے پیوستہ تیسرا بند کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، تیسرے بند میں یہ ہے کہ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سماں ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ تو دیکھیں، یہ نظم اسلامی مساوات کا تیسرا بند ہے۔ اس میں قحط کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو قحط کے معنی ہوتے ہیں خشک سالی، خوراک کی کمی، کال، اور آگے لفظ سما استعمال کیا ہے۔ اس میں یہ سما نہیں، حقیقت میں یہ لفظ ساما ہے، لیکن شعری ضرورت کے مطابق شاعر نے یہاں لفظ سما استعمال کر دیا ہے، جس کے معنی ہے ضرورت کی چیزیں۔ اگلے مصرے میں دیکھیں کہ باغ امت کا لفظ آیا ہے، تو باغ امت کے معنی ہیں باغ امت قوم میں، یعنی مسلمان قوم کے اندر۔ اور فصل خزاں، اس کا مطلب ہے خزاں کا موسم، مراد ہے بدحالی یا زوال۔ تو گل فشاں کے معنی پھول بکھیرنے والا۔ بنی نوع انسان، انسانوں کی قسم، آدم کی اولاد۔ اور بشر کے معنی ہوتے ہیں آدمی۔ اس بند کا مفہوم ہے کہ اگر لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ امراء بے فکر رہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ضرورت کا سامان موجود ہے۔ اگر امت مسلمہ زوال کا شکار ہے تو امراء پھر بھی خوش ہیں کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بنی نوع انسان کا ان پر کیا حق ہے، ان کا عام آدمیوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو سب سے جدا سمجھتے ہیں، اسی لیے عام آدمی سے ان کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے تشریح طلب بند میں طبقہ امراء کے قابل مذمت اور گھناؤنے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تو تشریح طلب بند میں شاعر کہتے ہیں کہ امیر طبقے نے بے نیازی اور سرد مہرے کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں غریب طبقے کی پریشانیاں، غریب طبقے کی جو تکلیفیں ہیں وہ نظر آنے کے باوجود بھی ان کی توجہ نہیں جاتی، تو لہٰذا یہ ان کا ایک بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ اور یہ لوگ جس کیفیت سے بھی گزریں تو ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ اپنی آسائشوں اور عیش پرستیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امراء اس فکر سے تو قطعی بے نیاز ہوتے ہیں کہ معاشرے میں عام لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، ایک بندہ مزدور کے اوقات کیا ہیں۔ معاشی بحران کے نتیجے میں اگر لوگ قحط و افلاس اور غربت سے دوچار ہیں تو یہ لوگ بے فکر ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں اجناس کے ڈھیروں کے ڈھیر موجود ہیں۔ جہاں غریب افراد کے لیے 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے، وہاں امیر بے فکری کے ساتھ اپنی آسائشوں اور سہل پسندی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو بقول شاعر کہ امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کیا ہے، امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کیا ہے، ضمیر ان کا اور ان کی طینت جدا ہے، سزاوار ہے ان کو جو نا سزا ہے، روا ہے انہیں سب کے جو ناروا ہے۔ تو خود غرضی اور مفاد پرستی امیروں کا شیوا ہوتی ہے۔ عموماً زر پرست اور مفاد پرست لوگ دولت کے حصول کی دھن میں مبتلا ہوتے ہیں، اور زر پرستی جنم لیتی ہے تو خدا پرستی کی کوئی جگہ نہیں بچتی، اور جو لوگ خدا کو بھلا بیٹھے ہوں وہ بندگان خدا کو کیوں کر یاد کر سکتے ہیں۔ تو کسی فلسفی کا قول ہے کہ
دو آدمیوں کو کمر میں پتھر باندھ کر دریا میں پھینک دینا چاہیے۔ دانا نے کیا کہا ہے، فلسفی نے، کہ دو آدمیوں کو کمر میں پتھر باندھ کر دریا میں پھینک دینا چاہیے، ان میں سے ایک وہ امیر آدمی جو غریبوں اور مستحق لوگوں پر اپنی دولت خرچ نہیں کرتا۔ تو شاعر نے استعاراتی اور تشبیہاتی انداز میں امراء کا طرز عمل نمایاں کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہو، یعنی لوگ مشکلات کا شکار ہوں، معاشی اور معاشرتی مسائل نے لوگوں کے چہروں سے شگفتگی اور تازگی چرا لی ہو، جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کی رعنائی اور تازگی مرجھا کر رہ جاتی ہے، پھر بھی یہ لوگ اپنی بے نیازی کے رویے پر قائم رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا باغ تو اب بھی بہار کا منظر لیے ہوئے ہے، گل فشاں ہے، اور ان کی زندگی میں آسائشوں اور خوشیوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور یہ لوگ حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں، کیونکہ انسانیت اخلاق و کردار کی بلندی اور درد دل سے عبارت ہے۔ یہ انسان تو ہیں مگر حیوان سے بدتر، کہ حیوانوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ایسے انسان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پھول بے خوشبو، لفظ بے معنی، جسم بغیر روح کے، اور کشتی بغیر پانی کے ہو۔ کنفیوشس ایک دانا و گزرا ہے، اس کا قول ہے کہ وہ دولت بیکار ہے جس میں سے مستحق اور نادار لوگوں کی مدد نہ کی جائے۔ تو اگلا بند دیکھیں، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم میں قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ تو دیکھیں، بندگان کے معنی بندہ کی جمع یعنی انسان، اور ذلیل سے مراد کمتر، گھٹیا یا غریب لوگ۔ بے غم سے مراد بے فکر۔ قوت و نا کا مطلب ہے خوراک اور روٹی۔ جز یعنی سوائے، اور سمور و قطاں، سمور جو ہے لومڑی کی قسم کے ایک جانور کی کھال سے بنا ہوا ریشمی لباس ہے، یعنی لومڑی کی قسم کا ایک جانور ہے، اس کی کھال سے بنا ہوا ریشمی لباس جسے سمور کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد قیمتی ریشمی کپڑا ہے۔ اور قطاں گرمیوں کا قیمتی ریشمی لباس ہوتا ہے۔ رشک کے معنی ہوتے ہیں کسی دوسرے جیسا بننے کی خواہش کرنا۔ خلد کے معنی جنت، اور جناح کے معنی جو ہیں جنت کی جمع ہے جناح یعنی فردوس، جنت کا اعلیٰ طبقہ، اس سے مراد فردوس ہے۔ بے نغمہ و ساز، بے نغمہ و ساز کا مطلب ساز و آواز کی محفلوں سے دور۔ دم بھر، لمحہ بھر، دم بھر کے معنی لمحہ بھر۔ تو دیکھیں مفہوم اس کا کہ قوم کے امراء کا بندگان ذلیل یعنی معمولی اور کمتر اور غربت کے مارے ہوئے لوگوں سے کیا موازنہ ہو سکتا ہے، کیونکہ امراء کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی فکر نہیں ہوتی، اور وہ بہت عمدہ ریشمی اور قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ ان کے گھر اتنے خوبصورت اور شان و شوکت والے ہوتے ہیں کہ جنت میں رہنے والے بھی ان کے مکانوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ سواری کے بغیر قدم بھر بھی نہیں چلتے، ان کی ساری زندگی عیش و عشرت اور گانے بجانے کی محفلوں میں گزر جاتی ہے۔ تشریح طلب بند کے پہلے مصرع میں دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ معمولی اور کمتر درجے کے لوگ بگڑے ہوئے اور اہل ثروت یعنی دولت مند لوگوں کا مقابلہ کر ہی نہیں پاتے۔ بیچارے بے بس اور مجبور لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی ڈھنگ سے میسر نہیں آتی۔
انہیں زندگی کی بنیادی ضروریات بھی پوری طرح مہیا نہیں ہوتی، اپنا مکان ان کے پاس نہیں ہوتا، سونے اور آرام کرنے کے لیے خستہ اور بوسیدہ بستر میسر ہوتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ پہننے کے لیے ان کے پاس اپنے کپڑے نہیں ہوتے، عمراء اور غریب اپنا عمراء اور رئیس طبقے کے اترے ہوئے کپڑے بھی وہ لوگ پہن لیتے ہیں، اور ایسے کپڑے ان کے پاس ہوتے ہیں جو موسمی شدت سے بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ ان کی زندگی مصائب اور مسائل سے بھری ہوتی ہے، یہ ضروریات زندگی کے حصول کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، سہولیات اور تعیشات کا تو خیال بھی ان کے دماغ میں نہیں آتا۔ تو کسی شاعر نے ان کی عکاسی کی ہے کہ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، کبھی جو ہے صحبتیں نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ تو غریبوں اور مفلسوں کے مقابلے میں عمراء کا یہ حال ہے کہ انہیں دنیا بھر کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں، ان کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے، اس لیے انہیں کھانے پینے کی چیزوں اور روزی کے بالکل بھی فکر نہیں ہوتی، ان کے پاس بے پناہ وسائل ہوتے ہیں، ان کے دسترخوان پر مختلف قسم کے رنگا رنگ کھانے ہوتے ہیں، یہ لوگ فکر معاش سے آزاد خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح لباس کے معاملے میں بھی ان کی شان و شوکت دیدنی ہوتی ہے، یہ معمولی لباس پہننا گوارا نہیں کرتے، ان کے پاس انتہائی پرتکلف لباس ہوتے ہیں، یہ گرمیوں کے موسم میں انتہائی قیمتی باریک ریشمی کپڑے پہن لیتے ہیں، اور سردی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے بے حد قیمتی ریشمی گرم سمور کی کھال کا تیار شدہ لباس پہنتے ہیں۔ حالانکہ لباس ستر پوشی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ عمراء لباس میں بھی امارت اور نمائش سے کام لیتے ہیں تاکہ وہ عام لوگوں سے منفرد نظر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، آپ کی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے شہرت اور ناموری کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی جیسا لباس پہنائے گا، پھر اس کپڑے میں آگ لگا دی جائے گی۔ تشریح طلب بند کے چوتھے مصرے میں شاعر نے عمراء کی پرتعیش رہائش گاہوں کے بارے میں بتایا ہے، کہتے ہیں کہ امیر لوگ بلند و بالا، عالیشان اور پرتعیش رہائش گاہوں میں رہتے ہیں جو عیش و عشرت کے تمام سامان سے مزین ہوتی ہیں، ان کے کمرے، برآمدے، صحن، پھولوں کی کیاریوں اور فواروں اور باغیچوں کی آرائش و زیبائش سے اور سجاوٹ سے قابل ستائش اور قابل رشک ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر جنت کے محلوں میں رہنے والے بھی رشک کرتے ہیں۔ تشریح طرف بند کے پانچویں مصرے میں حالی کہتے ہیں کہ عمراء پیدل چلنا تو درکنار، عام سواریوں پر بھی سفر کرنا گوارا نہیں کرتے، یہ خوبصورت اور پرتعیش قیمتی گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں۔ آخری مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ عمراء راگ رنگ گانے بجانے اور ساز و سامان اور ساز و آواز کے رسیہ ہوتے ہیں، ان کی گاڑیوں اور گھروں میں جدید سے جدید تر موسیقی کے آلات کا بندوبست ہوتا ہے، انہیں چند لمحوں کے لیے بھی ساز و آواز کی جدائی گوارا نہیں ہوتی، انہیں موسیقی کے بغیر زندگی ادھوری اور بے کیف محسوس ہوتی ہے، اور ان کی شادی بیاہ کی محفلیں ہوں یا نجی محفلیں، راگ رنگ اور نشاط نغمہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا، تو اگر اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی بات مشکل لگی ہے تو یہ لیکچر ہمارے سکول ایپ کے میں اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں کمنٹ باکس میں آ کر آپ جو ہیں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ بھی تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔